بیفرز اور ڈمبرز کی لڑائیوں میں فتوحات حاصل کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ عثمان غازی بازنطینی بتھینیا کی حتمی فتح کے ساتھ کامیابیوں کی پیروی کرنے کے لیے تیار تھے۔ صرف 2 دہائیوں کے اندر عثمانی ایک چھوٹے سے علاقے گاؤں سے سلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ 2 چھوٹے گاؤں کے چند درجن قصبوں اور بڑے قلعوں کے دائرے میں یہ تیزی سے حصول بازنطینیوں کی طرف سے نئی زمین کے نتیجے میں ترک باشندوں کی مستقل ہجرت تھی۔ وسطی اناطولیہ کو عثمانی سلطنت میں داخل کر کے عثمان کی عسکری اور اقتصادی مدد کی۔ شمال میں اپنے کافر پڑوسیوں کے خلاف جنگ کرنے کی صلاحیت 14ویں صدی کی پہلی دہائی کے دوران عثمانی سرزمینوں میں بڑے پیمانے پر ترک ہجرت میں اضافہ ہوا، جیسا کہ سلطنت مملوک برسوں کی اندرونی کشمکش کے بعد منہدم ہوتی جا رہی تھی۔ خطے میں نئی قائم ہونے والی بلقیقوں کے درمیان سماجی اور سیاسی بے چینی کی حالت تھی۔ بیفرز اور ڈمبرز کی لڑائیوں کے بعد ایڈرونیکوس II نے باہر کی تلاش شروع کی، اپنی سرزمین میں ترکوں کے دراندازی کو روکنے کی کوشش کی۔ رومن شہنشاہ نے سب سے پہلے خط بھیجا منگول حکمران کو کہ منگول پر دوبارہ زور دینے پر راضی کرنے کی امید میں الخانیت کے محمود غزن کو سلطنت مملوک کے زوال کے بعد اناطولیہ میں اقتدار حاصل کرنا چاہیے۔ تاہم بڑی منگول شکست کے ساتھ جنگ کے دوران مملوکوں کے خلاف اور مزید غیر مرکزیت مشرقی وسطی میں منگول ڈومینینس بازنطینیوں الخانات کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ عثمان غازی بازنطینی بتھینیا میں بڑے چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ اس عرصے کے دوران میدنیا، اڈرانوس اور اکیازی کے قصبے آہستہ آہستہ شامل ہو گئے۔ عثمانی بلقیق نے بازنطینیوں کو ان کے اہم شہروں برسا اور نیقیہ سے کاٹ دیا۔ اس خطے میں مقامی ترک بلقیقوں نے بازنطینی قصبوں کو جوڑنا شروع کر دیا، جسے صرف فلاڈیلفی کا قصبہ جو بازنطینیوں کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ باقی مغربی اناطولیہ تیزی سے مسلم حکمرانی میں آ رہا تھا۔ اناطولیہ میں بازنطینی طاقت کے تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں ایڈرونیکوس کی حکمرانی 1321 کے دوران بازنطینی خانہ جنگیوں کا ایک نئے دور میں تبدیل ہو گئی۔ عثمان نے اپنی آخری تیاریاں شروع کر دیں۔ برسا طویل انتظار کے محاصرے کے بعد شہر پر قبضہ کرنے کے لیے محاصرے کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے عثمان نے شہر کی ناکہ بندی کی نگرانی کے لیے برسا کے ارد گرد 2 بڑے قلعوں کی تعمیر کا حکم دیا۔ قلعوں کی تعمیر کے بعد ایک 10,000 مضبوط عثمانی فوج کی قیادت میں عثمان کے بیٹے اورحان غازی کو نصب کیا گیا۔ اس طرح برسا کو باقی دنیا سے کاٹ دیا۔ جیسا کہ تھریس میں بازنطینی خانہ جنگی جاری تھی، برسا کو عثمان اور اس کی فوجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ کئی سالوں تک برداشت کرنے کے بعد عثمانی فوج اپنے دروازوں پر 6 اپریل 1326 کو برسا کا گورنر سرکاری طور پر یہ دیکھ کر کہ قسطنطنیہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی تھی، شہر کو اورحان کے حوالے کر دیا۔ ان کی امداد برسا شہر عثمانی حکومت کے تحت آنے والا پہلا بڑا دیوار والا شہر تھا۔ تاہم عثمانیوں کا پہلا رہنما عثمان غازی برسا کی فتح کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکے، جیسا کہ وہ محاصرہ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وفات پا گئے۔ عثمان غازی، جنہوں نے بازنطینیوں سے 40 سال سے زیادہ جنگ کی تھی، اپنے بلقیق کے لیے ان گنت فتوحات حاصل کی، صرف ایک گھوڑا، 2 بیل چھوڑے اور ان کے نام پر بھیڑ بکریوں کے چند ریوڑ۔ روایتی تواریخ کے مطابق عثمان غازی نے اپنی تمام دولت خرچ کر دی تھی۔ اپنی وفات کے بعد صدیوں میں عثمان غازی کو مثالی سلطان سمجھا جاتا رہا، جس میں مستقبل کے تمام عثمانی سلطنتوں نے ایک بہادر و انصاف پسند رہنما کے طور پر ان کی ساکھ کو دہرانے کی کوشش کی۔ ہر کوئی اس کے بعد سے عثمانی رہنما کی تخت نشینی کی تقریب کے دوران عثمان کی تلوار اٹھائی جاتی تھی۔ برسا کے قبضے کے بعد اسے عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بلقیق کے اس کچھ عرصے بعد عثمان کے دونوں بیٹوں کے درمیان جانشینی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ واقعات کی زیادہ روایتی پیشکش کے مطابق زیادہ جنگی تجربہ کار اورحان اور زیادہ سفارتی طور پر مائل علاء الدین نے ایک سیاسی معاہدے پر اتفاق کیا۔ گرینڈ وزیر کی نئی سیاسی پوزیشن کو متعارف کروایا گیا۔
یہ سیاسی شراکت داری مستقبل کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی۔ اس لیے جب اورحان نئی زمینوں کو فتح کرنے کے لیے فوجی مہمات پر روانہ ہوتے تو علاؤ الدین برسا سے ریاست کے روزانہ گھریلو معاملات کو چلانے کی نگرانی کرتے۔ برسا کی فتح کے بعد چند سالوں میں بازنطینی بتھینیا میں فوجی مہم آئیدوس گاؤں تک پہنچ گئی۔ اس طرح قسطنطنیہ کو نیکومیڈیا کے بڑے شہر سے کاٹ دیا گیا۔ 1328 تک نیکیا کو ایک بار پھر اورحان اور اس کے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی قیادت میں محاصرے میں لے لیا گیا۔ اسی سال 7 سالہ بازنطینی خانہ جنگی ختم ہوئی۔ بتھینیا میں کھوئی ہوئی زمینوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور نیکیا کی ناکہ بندی کو دور کرنے کے لیے سرکاری شاہی مہم شروع کی گئی۔ اپنے گرینڈ ڈومیسٹک اور قریبی دوست ایڈرونیکوس کے تعاون سے نئے شہنشاہ اپنی نئی عظیم الشان اناتولوی مہم کے لیے تقریباً 4000 پیادہ فوج کو فنڈ اور جمع کرنے میں کامیاب رہا۔ مہم کے پہلے حصے کا منصوبہ شاہی افواج کے لیے اناطولیہ میں داخل ہونا تھا۔ بوسفورس کے ذریعے نیکومیڈیا کی طرف زبردستی مارچ کیا گیا، پھر عثمانی ناکہ بندی اٹھانے کے لیے نیکیا پر مارچ کیا۔ اناطولیہ تک ان کی کراسنگ کے لیے اورحان، جو ابھی تک ذاتی طور پر نیکیا کی ناکہ بندی کی قیادت کر رہے تھے، آنے والی بازنطینی فوج مہم کی خبر سن کر دیگر علاقوں سے محاصرہ ہٹا لیا اور آنے والی افواج بازنطینی سے ملنے کے لیے تیاری شروع کی، اس سے پہلے کہ وہ نیکومیڈیا میں دوبارہ جمع ہو جائیں۔ 1329 میں ایڈرونیکوس اور اس کی فوج اناطولیہ میں داخل ہوئی، تاہم 8000 کے عثمانی میزبان نے خود اورحان کی قیادت میں جدید دور کے مالٹیپ کے قریب مرکزی سڑک کو بند کر دیا۔ نیکومیڈیا عثمانیوں کو ایک قریبی پہاڑی پر تعینات کیا گیا اور ان کے مقابلے میں دگنے افرادی قوت تھی۔ ان کی شاہی افواج کے لیے ایڈرونیکوس کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، تاہم جون کے مہینے میں بازنطینی شہنشاہ اپنے آدمیوں کو جنگ کے لیے تعینات کر کے عثمانی میزبان کو چیلنج کیا۔ مرکزی عثمانی پہاڑی کے نیچے جب بازنطینی فوج جنگ کے لیے تعینات تھی، 300 عثمانی سوار تیر اندازوں نے پہاڑی پر سوار ہو کر بازنطینیوں کو تیروں سے ہراساں کرنا شروع کیا۔ اوپر سے آنے والے میزائلوں سے بے خوف ہو کر شاہی افواج نے پہاڑی پر چڑھائی کی اور عثمانیوں کے حملے کی وجہ سے بازنطینی فوج نے اپنے کیمپ کی طرف پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تاکہ ایک منظم پسپائی کا انتظام کیا جا سکے۔ قسطنطنیہ تاہم اس انخلاء کے دوران عثمانی گھڑ سوار دستے بازنطینی فوج کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایڈرونیکوس شہنشاہ کے اس حملے نے شہنشاہ کو زخمی کر دیا۔ غیر متوقع حملے کی وجہ سے بازنطینی صفوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ شہنشاہ کے ہلاک ہونے کی افواہ بھی پھیل گئی۔ میدان جنگ میں مارنے گئے بازنطینی فوج کے اعلیٰ درجے کے آدمیوں نے چاروں طرف پھیلنا شروع کر دیا۔ ایک فوج جو متعدد افراد کے تھک جانے کے بعد اپنی جنگی ہم آہنگی کھونا شروع کر رہی تھی، اورحان کے میزبان کے ساتھ کئی گھنٹے لڑائی کی۔ ان کا شاہی وفد حوصلہ پس بازنطینی فوج نیچے میدان میں بکھری ہوئی تھی۔ عثمانی گھڑ سواروں نے باقی ماندہ شاہی افواج کو شکست دے دی اور اس طرح اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔ عثمانی فتح میں مصروفیت کی جنگ کے دوران بازنطینی امدادی فوج کی تباہ ہونے کے ساتھ نیکومیڈیا اور نیکیا پر اورحان اور اس کی افواج کے خلاف تھے۔ اناطولیہ کے ترکوں نے اس طرح رومی فوج کے 1000 سال سے زیادہ دور کا خاتمہ کیا۔ اناطولیہ میں جنگ کے 3 سالوں کے اندر نیکیا نے اورحان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور نیکومیڈیا 1337 کے بعد جلد ہی عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ آبنائے بوسفورس کے ساتھ ساتھ چند دیہاتوں اور بستیوں کو چھوڑ کر بقایا علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ جب اورحان عثمانی بلقیع کے لیے قصبوں اور شہروں کو فتح کر رہا تھا تو علاؤ الدین پاشا برسا کے نئے دارالحکومت نے بہتر طور پر قانونی حیثیت دینے کے لیے سیاسی اور فوجی اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ خطے میں عثمانی طاقت گرینڈ وزیر نے پہلے عثمانی مالیاتی نظام قائم کیا، جس میں چاندی کے سکوں پر اورحان کے نام کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس طرح عثمانی بے کو قانونی حیثیت دی گئی۔ خطے میں مناسب ترک حکمران دوم حکومت کے لیے ایک نیا امپیریل ڈریس کوڈ بنایا گیا
اور بلکہ کے اندر فوجی کارکن پرانے سلجوق شاہی دربار کی تقلید کرنے کے لیے تحریکیں اپنائے گئے۔ آخر میں تنخواہ دار سپاہیوں کی ایک بڑی کھڑی فوج قائم کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علاؤالدین پاشا کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا۔ اصلاحات کی منصوبہ بندی کی گئی، لیکن کچھ دیر بعد نیقیہ کے محاصرے کے اختتام کے دوران وہ بیمار ہو گئے اور برسا میں اپنے بھائی کے دائیں ہاتھ کے آدمی کے طور پر وفاداری سے خدمت کرنے کے بعد وفات پا گئے۔ بازنطینی سلطنت میں فوجی اور سیاسی صورتحال صرف کے طور پر بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ بازنطینی حالات مزید خراب ہو گئے۔ بلغاریہ کی سلطنت اور سربیا کی بادشاہی علیحدہ ریاستیں بن گئیں۔ ان مسیحی تنازعات کی وجہ سے 1341 کی موسم گرما میں انڈرونیکوس اچانک بیمار ہو گئے اور مرتے ہوئے شاہی تخت پر اپنے 9 سالہ بیٹے جان V کے حوالے کر دیا۔ بازنطینی معاشرہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا کیونکہ سلطنت کی شہری آبادی نے جان پنجم کی حمایت کی تھی اور تھریس کے بڑے شہروں میں تمام حمایت کھو دی۔ 1343 میں یورپ کی صلیبی افواج نے عثمانی بلقیق پر حملہ کیا۔ رومن سلطنت کے ایک اور جنرل کنٹاکوزین نے دیکھا کہ عثمانی کتنے مضبوط تھے اور اس نے ایک پیشکش کی کہ عثمانی اور سروخان ان کی مدد کے لیے آئے، یہاں تک کہ عثمانی بے اورحان کو اپنی سب سے بڑی بیٹی کی پیشکش کی۔ اپنی دونوں ریاستوں کے درمیان اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ کنٹاکوزین کا بڑا مقصد بازنطینی سلطنت کا اگلا بادشاہ بننا تھا، لیکن وہ رومن بادشاہوں کی خونی خطوط نہیں چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اقتدار کی خاطر عثمانیوں سے ہاتھ ملانے کا سوچا۔ لہٰذا اگر قسطنطنیہ کے اندر غداری ہوتی تو کوئی اور باہر سے اس پر حملہ آور نہ ہوتا۔ شاہانہ انداز میں پیشکش کو قبول کرنا، ایک قصبے میں تقریب، اور کنٹاکوزین کا خاندان اس طرح عثمانیوں کے بازنطینی حکمران کا داماد بن گیا۔ شادی کے پختہ ہونے اور 2000 عثمانی سپاہیوں کو لے جانے کے ساتھ بازنطینی تھریس کنٹاکوزین جنگ کی لہر کو مؤثر طریقے سے اپنے حق میں بدل دیا۔ 1347 تک قسطنطنیہ کا قبضہ کر لیا اور خود کو جان پنجم کے سینئر شریک شہنشاہ کے طور پر اعلان کیا۔ اگرچہ خانہ جنگی ابھی ختم ہو چکی تھی، نئی تشکیل شدہ سربیائی سلطنت کی طرف سے سختی دکھائی گئی۔ تھریس کے بازنطینی دیہی علاقوں کو ترک کرائے کے فوجیوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ جنگ کے دوران فوجی سلطنت کو معاشی اور سماجی بحران کی حالت میں چھوڑ کر جب بازنطینی سلطنت بد امنی کا شکار ہوئی تو اورحان غازی نے 1345 کے دوران ایک اور پڑوسی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھایا۔ اس خطے میں سابق بیٹوں کے درمیان جانشینی کی خون ریز جنگ چھڑ گئی تھی۔ اورحان اور اس کے بیٹے سلیمان پاشا کی طرف سے عثمانی فوجی مداخلت کا باعث بنی، ایک ساتھ ہی مسلم قوم کے اندر امن کی بحالی کی بنیاد۔ تاہم تنازع کے اختتام پر سابقہ کارسد کے بیٹے کو زیر کر دیا گیا۔ سال بعد کارسد کی بڑی بحریہ، جو ایجن میں اپنی سمندری کارناموں اور ان کی بہت سی چیزوں کے لیے مشہور تھے، ہنرمند ترک فوجی اور جنرل اورحان اور اس کے جانشینوں کی خدمت میں تھے۔ بازنطینی سلطنت میں جان پنجم اور کنٹاکوزین کے درمیان دوہری حکمرانی ناقابل برداشت ہو گئی تھی، کیونکہ دونوں حکمرانوں اور ان کے متعلق دھڑوں میں مشکلات شروع ہو گئی تھیں۔ ریاست کی حکمرانی میں سامراجی فوجوں کے زبوں حالی کے ساتھ ملکی معیشت بکھر گئی، اور 1352 میں سربیا ویٹنم فوجی تعاون نے بازنطینیوں کو جونیئر شریک شہنشاہ کنٹاکوزین کے زیر قبضہ علاقے تھریس میں حملہ کیا، اور اس طرح خانہ جنگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جان V ایک بار پھر جنگی کوششوں کے لیے عثمانی حمایت کی اور اپنے بیٹے سلیمان پاشا کی حمایت میں عثمانی فوجی آپریشن 10,000 مضبوط عثمانی فوج پر مشتمل تھا۔ فیصلہ کن جنگ کے بعد جان پنجم اور کنٹاکوزین کی فتح کا اعلان کیا۔ تاہم بحران برقرار رہا کیونکہ سلیمان پاشا کی قیادت میں عثمانی افواج نے چھاپے مارنا شروع کر دیے تھے۔ تھریس کے دیہی علاقوں پر اس عمل میں تائزب کے قلعے پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ 2 مارچ 1354 کی رات کو قلعے کی واپسی کے لیے مذاکرات جاری تھے۔ تھریس کی پوری ساحلی پٹی ایک بڑے زلزلے سے تباہ ہو گئی۔ خطے کے بڑے شہر گیلالوپی کی طرح ان کے قلعوں کو تباہ اور ان کے باشندوں کو منتشر ہوتے دیکھا گیا۔ تباہی کی شدت دیکھ کر سلیمان پاشا فوری طور پر رافٹ کی تعمیر کا حکم دیا اور ایک بہت بڑا ہجوم کو اکٹھا کیا۔
جزیرہ نما گیلالوپی کے قصبوں کی مرمت اور دوبارہ آباد کاری کے لیے ترک خاندانوں کی تیاری۔ جلد ہی پہلے عثمانی خاندانوں نے یورپ میں قدم رکھا اور گیلالوپی کا قلعہ ایک کافی عثمانی فوج کے زیر انتظام قبضہ کیا گیا۔ یہ خبر سن کر ترک یورپ کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یورپ مایوسی کے عالم میں کینٹاکوزین نے سلیمان کو 4 گنا خراج تحسین پیش کیا، تزمپی اور عثمانی کے لیے پچھلے مذاکرات میں تجویز کیا تھا اور کہا کہ پورے علاقے میں عثمانیوں کا انخلا کریں۔ تاہم عثمانی رہنما نے جوابی فائرنگ کی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی فوجوں نے محض کئی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے جو ان کے یونانی باشندوں نے ویران کر دیے تھے۔ اپنے والد کی عوامی زندگی سے مستقل ریٹائرمنٹ کے بعد عثمانی فوجی کی قیادت غیر مستحکم بازنطینی سلطنت کا فائدہ اٹھانے کے لیے کینٹاکوزین کے خلاف اسی سال کے موسم گرما تک سلیمان پاشا اپنی بہت زیادہ منتظر فوجی مہم شروع کی۔ بازنطینی تھریس میں تیزی سے یکے بعد دیگرے قصبوں پر قبضہ کیا۔ اسی دوران بازنطینی دارالحکومت میں کینٹاکوزین کی حکمرانی تیزی سے غیر مقبول ہوتی گئی۔ ترکوں کو اناطولیہ میں رکھنے کی بازنطینی پالیسی تباہ کن طور پر ناکام ہونے کی وجہ سے اختتام تک سال کے بعد ہی زیادہ تر مقبول جان 5 کو بطور حکمرانی کے لیے دارالحکومت واپس بلایا گیا۔ کینٹاکوزین کے شریک شہنشاہ اور کچھ دیر پہلے موخر الذکر رسوائی کے ساتھ ایک خانقاہ میں ریٹائر کر کے بھیج دیا گیا۔ 3 سال کے اندر کینٹاکوزین کی آخری افواج تھریس میں شکست کھا گئیں۔ اس طرح بازنطینی خانہ جنگیوں کا ایک اور دور ختم ہوا۔ عثمان اور اورحان کی ابتدائی فتوحات کے ساتھ بازنطینیوں کے خلاف اپنے پڑوسیوں کی سیاسی تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی اناطولیہ کے سب سے اہم ابھرتے ہوئے ستاروں میں سے ایک بن گئے۔ اگلی قسط میں ہم بلقان میں عثمانی کے اچانک گہرائے پھیلاؤ کی تلاش کریں گے اور یورپ نے ابھرتے ہوئے اس مسلمانوں کی طرف سے ان تیزی سے زمینوں کے حصول کا کیا جواب دیا جانیں گے۔